अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आसिफ और आप देख रहे हैं सब न्यूज़। हम देख रहे हैं कि चंद बरसों से मौसम सरमा शुरू होते ही स्मोक भी अचानक नमूदार हो जाती है। अब ये स्मोक क्या है, क्यों आती है, आज की वीडियो इसी मालूमात पर है। मेरी ये मुकम्मल वीडियो देखें ताकि स्मोक के मुतल्लिक़ आपको कुछ आगाही मिल सके। जहरीले धुएं, गर्दो गुबार और आलूदा पानी की अमेज़त से फ़िज़ा में तहलील होने वाली आलूदगी को स्मोक कहा जाता है। स्मोक के आमतौर पर दो इकसाम होती हैं, जिसमें सल्फोर स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक शामिल हैं। सल्फोर स्मोक को लंदन स्मोक और फोटोकेमिकल लॉस एंजल्स स्मोक कहते हैं। दुनिया में पहली बार स्मोक का लफ्ज़ 1950 की दहाई में इस्तेमाल किया गया, जब यूरोप और अमरीका को पहली बार सनती इनकलाब की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी का सामना करना पड़ा था। स्मोक दो अल्फाज धुआं स्मोक और धुंध फोक के बाहमी इशराक से बना है, जो कि पहली मरतबा 1900 के अवाइल में लंदन में इस्तेमाल हुआ, जहां धुंध और धुएं ने लंदन को अपनी लपेट में ले लिया। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक ये लफ्ज़ डॉक्टर हेनरी ने अपने मुकाले फोग एंड स्मोक में इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में स्मोक के मसले ने 2015 में उस वक़्त शिद्दत इख्तियार की जब मौसम सरमा के आगाज़ से पहले लाहौर और पंजाब के बेशतर हिस्सों को शदीद धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान में स्मोक अक्टूबर से जनवरी तक किसी भी वक्त वारद हो सकती है और इसकी शिद्दत 10 से 25 दिन तक तवील हो सकती है और फौरी रिलीफ सिर्फ बारिश से ही मुमकिन है। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल स्मोक की वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक में कमी हुई बल्कि कई परवाज़ें भी मनसूख हुईं। पाकिस्तान में फोटोकेमिकल स्मोक पाई जाती है, उसमें वोल्टाइल के बारीक ज़र्रात शामिल होते हैं। ये ज़र्रात मुख्तलिफ़ किस्म की गैसों, मिट्टी और पानी के बुखारात से मिलकर बनते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि सनती गाड़ियों और कूड़ा करकट जलाने से हवा में शामिल हो जाती है। जब सूरज की किरणें इन ज़र्रात पर पड़ती हैं तो स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। सर्दियों में जब हवा की रफ्तार कम होनी शुरू होती है तो हवा में शामिल ये धुआं और धुंध जमने लगता है और नतीजा स्मोक की सूरत में निकलता है। स्मोक में ज़मीनी ओजोन, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट जैसे अनासर शामिल होते हैं। ये खुर्दबीनी ज़र्रात ठोस भी हो सकते हैं और माया शक्ल में भी मौजूद होते हैं, जो ऑक्सीजन पर असरअंदाज होकर सांस लेने के अमल में दुश्वारी पैदा करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की जानब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक स्मोक के बायस हर पाकिस्तानी शहरी की औसत उम्र में 2.7 साल की कमी आ रही है, जबकि लाहौर के हर शहरी की उम्र में 5.3 साल, फैसलाबाद के शहरी में 4.8 साल और गुजरांवाला के हर शहरी की उम्र में 4.7 साल की कमी आ रही है। अब सवाल यह है कि फ़िज़ाई आलूदगी तो सारा साल रहती है, तो फिर ये स्मोक नवंबर में ही क्यों आती है? नवंबर के आते ही हवा में नमी की मिकदार बढ़ जाती है और हमसाया मुल्क से धुएँ के बादलों का आना भी शुरू हो जाता है। जब दर्जा हरारत कम होता है तो ये ज़र्रात जम जाते हैं और आम ज़ुबान में इसको स्मोक का सबब ख्याल किया जाता है। बैनुल-अक़वामी रिपोर्टों के मुताबिक इंडिया में सालाना बुनियादों पर 4 लाख टन धान की फसल का मुड़ जलाया जाता है। अमरीकी इदारे नासा से ली गई तस्वीरों के मुताबिक भारत में पाकिस्तान के मुकाबले में धान के मुड़ जलाने की शरह बहुत ज़्यादा है। इस धुएँ ही की वजह से हद निगाह में कमी वाक़या होती है। ये कमी अब सिर्फ लाहौर में ही नहीं होती बल्कि उसका सिलसिला फैसलाबाद तक जा पहुंचा है, जबकि भारत के शहर दिल्ली और अम्बाला भी इससे मुतासर हो रहे हैं। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि स्मोक सिर्फ पाकिस्तान और भारत में होती है, ताहम दुनिया के दीगर ममालिक भी स्मोक का सामना कर रहे हैं। इंग्लिस्तान, यूरोपीय ममालिक और अमरीका भी स्मोक की जद में है, मगर ये तरक्की याफ्ता ममालिक मसनूई बारिश का बंदोबस्त करके उस पर काबू पा लेते हैं। चीन में स्मोक का सिलसिला एक अरसे तक चीनियों के लिए दर्द सर बना रहा, मगर उन्होंने बेहतरीन इक़दामात करके उस पर काबू पा लिया है, जिसकी एक मिसाल दुनिया में नस्ब किए जाने वाला सबसे बड़ा एयर फिल्टर की है, जो कि इस वक्त चीन के शहर बीजिंग में नस्ब है। किसी शहर या कस्बे को स्मोक घेर ले तो उसके असरात फौरी तौर पर महसूस होते हैं। स्मोक के ज़ेरे असर अफराद में सांस लेने में दुश्वारी, यानी दमा, गले में खारिश, आँखों में जलन, बुखार, खांसी, फ्लू और फेफड़ों में इन्फेक्शन जैसी बीमारियां आम हो जाती हैं। स्मोक की मामूली मिकदार में घूमना भी दमे के मरीज़ों के लिए दौरे का ख़तरा बढ़ाने के लिए काफ़ी साबित होता है। स्मोक दिल और फेफड़ों के साथ साथ दिमागी सलाहियत के लिए भी तबाहकुन है। आलूदगी में मामूली इजाफा भी डिमेंशिया का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है।
ماہرین صحت کی جانب سے اسموگ کو دماغی صحت کے لیے تباہ کن قرار دیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق فضا میں آلودہ ذرات کا 1 مائکرو گرام فی کیوبک میٹر اضافہ ڈیمنشیا کا خطرہ 16% تک بڑھا دیتا ہے۔ کورونا، ڈینگی اور اسموگ کے باعث نفسیاتی مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے۔ اس سے بوڑھے، بچے اور نظام تنفس کے مسائل کے شکار افراد بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اسموگ نہ صرف انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہے بلکہ پودوں کی افزائش اور جنگلات بھی اس سے بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ مونسون کے بعد مڈ جلانے کے عرصے میں ہوائیں جنوب سے جنوب مشرق کی جانب چلتی ہیں، جہاں سے آلودگی انڈیا کی جانب جانی چاہیے، نہ کہ پاکستان کی طرف۔ لیکن امریکی ادارے رینڈ کارپوریشن کی جانب سے کی گئی حالیہ تحقیق کے مطابق ایسا ہر سال بدل سکتا ہے، جس کا دار و مدار ہوا کے دباؤ اور مڈی جلانے کے اوقات پر ہوتا ہے۔ پنجاب میں فضائی آلودگی کو جانچنے کے لیے ایئر کوالٹی مانیٹرز نصب کیے گئے ہیں۔ فضا میں موجود آلودگی کے تمام عناصر کو ایک خاص فارمولے کے تحت جانچا جاتا ہے، جس کے بعد ایئر کوالٹی انڈیکس نکلتا ہے۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق اگر ایئر کوالٹی انڈیکس 200 تک ہو تو حالات نارمل ہوتے ہیں۔ 200 سے 300 تک کی سطح پر آنکھوں میں جلن کا آغاز ہو جاتا ہے، جبکہ سانس اور دل کے مریض، بچے، بوڑھے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جب ایئر کوالٹی کا انڈیکس 400 سے 500 کی سطح تک پہنچ جاتا ہے تو یہ انتہائی خطرناک حالات ہوتے ہیں۔ جب ایئر کوالٹی انڈیکس 500 کی سطح عبور کر لیتا ہے تو صحت مند لوگ بھی اس سے بری طرح متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں سانس، دل، جلد اور آنکھوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق اسموگ سیزن کے دوران بچوں کا دن میں باہر نکلنا ایسے ہی ہے جیسے بچوں نے ایک دن میں 30 سگریٹ پیے ہوں۔ اسموگ کے دنوں میں لوگ ماسک کا استعمال کرتے ہیں جو صرف ان کی سانسوں کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ آپ کی آنکھیں غیر محفوظ ہوتی ہیں، اس لیے اینک کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسموگ پھیلنے پر متاثرہ حصوں پر جانے سے گریز کرنا چاہیے، تاہم اگر وہ پورے شہر کو گھیرے ہوئے ہے تو گھر کے اندر رہنے کو ترجیح دیں اور کھڑکیاں بند رکھیں۔ باہر گھومنے کے لیے فیس ماسک کا استعمال کریں اور لینزز لگانے کی صورت میں وہ نہ لگائیں بلکہ اینک کو ترجیح دیں۔ اسموگ کے دوران وضع سے دور رہیں، خصوصاً دن کے درمیانی وقت میں جب زمین پر اوزون کی سطح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر دمے کے شکار ہیں تو ہر وقت اپنے پاس انہیلر رکھیں۔ ڈاکٹر ذوالفقار میر جو کہ ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن کے ساتھ ساتھ ضعیف العمر افراد کے ڈاکٹر ہیں کے مطابق یونیورسٹی آف شکاگو کی ایئر کوالٹی لائف انڈیکس کی ایک تحقیق جس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں ہوا کی آلودگی سالانہ 1,35,000 افراد کی جان لینے کا سبب رہی ہے۔ ان اموات میں زیادہ تر اموات مشرقی بارڈر پر ہو رہی ہیں، جس میں پنجاب شامل ہے، جبکہ پنجاب میں سب سے زیادہ اموات لاہور ڈویژن میں ہو رہی ہیں۔ اس آلودگی کا سبب ٹرانسپورٹ سیکٹر بھی بن رہا ہے۔ ان کے مطابق اسموگ کا 40% سبب ڈیزل والی گاڑیاں ہیں اور ان کا سدِ باب ہونا چاہیے۔ ہوا کو خالص بنانے والی مشینیں یا ماسک وغیرہ صرف وہ لوگ لگا سکتے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں، مگر اسموگ سبھی پر اثر انداز ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں ہر لیول پر اس کی روک تھام کرنی ہوگی، جس کے لیے خاص طور پر اپنے ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے کے تمام طریقے اپنانے ہوں گے۔ 40% امریکی ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر اسموگ آلودگی کی مقدار کافی زیادہ ہے، جبکہ چین جس نے دنیا میں صنعتی انقلاب برپا کر دیا ہے، فضائی آلودگی کے لحاظ سے دنیا کے پہلے 15 ممالک میں آتا ہے۔ چین میں ایک دہائی پہلے فضائی آلودگی اپنے عروج پر تھی اور چین اسموگ کے حوالے سے پہلے 5 ممالک میں آتا تھا۔ چین اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ گرین ہاؤس گیس اور مرکری خارج کرنے والا ملک ہے، جن میں فضائی آلودگی 2013 میں سب سے زیادہ تھی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ فضائی آلودگی کی شرح 1990 کی دہائی سے بھی نیچے آ چکی ہے۔ چین نے فضائی آلودگی کے متعلق اپنے جامع پلان کا اعلان ستمبر 2013 میں کیا۔ اس پلان کے بعد چین میں فضائی آلودگی میں واضح کمی آئی۔ بیجنگ میں اسموگ میں 33% اور ریور ڈیلٹا میں 15% کمی ہے، جو کہ چین کی ماحولیات کے شعبے میں بہت بڑی کامیابی تھی۔ چین نے فضائی آلودگی میں مزید کمی کرنے کے لیے حال ہی میں امریکہ کی طرز پر کلین ایئر ایکٹ کا اجرا کیا ہے۔ دنیا میں سب سے کم فضائی آلودگی سویڈن میں ہے۔ کینیڈا کا 10 لاکھ آبادی والا شہر کیلگری دنیا کا سب سے کم فضائی آلودگی والا شہر ہے، جبکہ بھارت کا شہر دلی فضائی آلودگی کے حوالے سے دارالخلافہ کی فہرست میں پہلی پوزیشن پر آتا ہے۔ دنیا میں اس وقت بنگلہ دیش فضائی آلودگی کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہے۔ فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے حکومت کو کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ پبلک ٹرانسپورٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنا، لائٹوں کے غیر ضروری استعمال پر سخت حکومتی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو ری سائیکل اور ری یوز کی پالیسی کو فروغ دینا ہوگا۔ پلاسٹک بیگز پر مکمل پابندی عائد کرنی ہوگی۔
اور اس پر سزا کے لیے فوری طور پر قانون سازی کرنی چاہیے۔ جنگلات کے کاٹنے اور جلانے پر پابندی ہونی چاہیے۔ زرعی رقبوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے پر پابندی لگانی چاہیے۔ ایئر کنڈیشنر کے غیر ضروری استعمال کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ فیکٹریوں سے خارج ہونے والے زہریلے دھوئیں کے اثر کو کم کرنے کے لیے فلٹرز کے استعمال کو یقینی بنایا جائے۔ شادی بیاہوں اور تہواروں پر آتش بازی پر پابندی کے ساتھ ساتھ سزاؤں کو بھی یقینی بنایا جائے۔ کیمیکل سے بنی اشیاء کے استعمال کو کم کیا جائے، مثلاً خوشبو والے روغنوں کا استعمال کم کیا جائے اور کیمیائی چیزوں کی جگہ آرگینک چیزوں کے استعمال کو ترجیح دی جائے۔ پودے لگانے کے رجحان کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر شہریوں کو حکومت کی جانب سے ایوارڈ سے بھی نوازا جانا چاہیے۔ حکومت کے لیے ضروری ہے کہ 2017 میں متعارف کرائے جانے والے اسموگ کمیشن کے 17 سفارشات پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ نومبر اور دسمبر کے مہینے میں فیکٹریوں کو پابند کیا جائے کہ وہ ان سفارشات پر عمل کریں۔ اینٹوں کے بٹے کو 2 ماہ نومبر اور دسمبر کے لیے بند کر دیا جائے۔ اسموگ کے خطرے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ زیادہ درخت لگانے سے فضا میں آلودگی کم ہوگی اور اسموگ بھی کم ہوگی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی، اور اسی کے ساتھ میں اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔